جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام ہے رمضان الکریم، سلسلہ ہے علم و آگہی، اور علم و آگہی کا یہ سیگمنٹ جو ہے یہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس ہمارے سیگمنٹ میں نہ صرف گفتگو ہوتی ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے عہدیداروں سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی نہ کوئی مقابلہ بھی کرواتے ہیں، کبھی کوئز کا مقابلہ، کبھی تقریری مقابلہ، کبھی نعتیہ مقابلہ، کبھی قرات کا مقابلہ۔ تو آج جو ہے ہم اس سلسلے میں مقابلہ حسن قرات جو ہے وہ کرائیں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہوں گے، جن سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مختلف فنکشنز، ایوارڈز، اس کے علاوہ جو کہیں بھی اگر کسی صارف کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ آواز اٹھاتے ہیں، نہ صرف ڈپٹی کمشنر لیول پہ بلکہ کورٹس کے لیول پہ بھی باقاعدہ کیسز کر کے صارفین کو ان کے حقوق دلوائے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کنزیومرز ایسوسیشن آف پاکستان کے چیئرمین جناب کوکب اقبال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوکب بھائی خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہے؟ اللہ کا کرم ماشاءاللہ۔ رمضان المبارک کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے ٹھیک ہے۔ بیرون ملک رہے ماشاءاللہ کافی دن، اس کے بعد واپسی؟ جی ہاں، کافی امریکہ جانا ہوا تھا۔ اچھا، تو بس اس کے کیونکہ بچے ہیں وہاں پہ، ہاں تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ وہاں پہ بھی کنزیومر واچ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کنزیومر کو کس طریقے سے؟ بہت ہی زیادہ سلسلہ ہے، اور وہاں پہ جو سسٹم ہے بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے۔ کسی کو مجال نہیں ہے کہ کوئی کنزیومر کی کوئی وائلنس ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح ہمارے جو مالوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں واپس نہیں لے رہے، واپس نہیں لیتے، ہاں نہ چینج کرتے ہیں، وہاں لے لیتے ہیں۔ وہاں تو بڑے بڑے کاؤنٹرز کو لے میں ریٹرن کاؤنٹرز کے، ہاں واپس آپ جائیں اور 4 مہینے پہنی بھی چیز واپس لے لیں گے، گھڑی واپس، کوئی بھی چیز آپ نے خریدی ہو وہ سوال نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں اگر سوال کیا تو اس کے اوپر سو ہو جائے گا۔ اچھا، تو وہاں تو بڑا کنزیومر پروڈکٹ 4 دفعہ پہن کے بھی آدمی کہے گا ناٹ مائی ٹائپ۔ ہاں جی بالکل، وہ آپ پہنے ہوئے کہیں پہن کے بھی چلے گئے، پھر اس نے کہا نہیں یار مجھے پسند نہیں آ رہا، کلر صحیح نہیں تھا، کسی نے کہہ دیا ہے کلر صحیح۔ پاکستان میں اچھا ہی نہیں ہے، ورنہ تو نہیں لوگ کام یہی کر رہے ہوتے، پہنتے دھو کے بھی واپس کر دیتے۔ ہاں مگر ایک کوئی جینین کیسز ہے، اس کے لیے میں نے ڈپٹی کمشنر سینٹرل کو بھی کہا ہے کہ یہ اب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں آ چکا ہے، تو وہ اب وائلنس نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے تو کنزیومر کورٹس بھی بنوا دیے ہیں، 28 ڈسٹرکٹس میں کنزیومر کورٹس ہیں الحمدللہ سندھ کے اندر، اور 11 ڈسٹرکٹس میں وہاں پہ پنجاب میں ہے۔ تو اس کو کوئی اب ریٹرن اگر کوئی ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ صارف کی تو قوت ایسی ہے، دکاندار جو ہے نا پیسے واپس نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے چیز لے لو کوئی، اب سے فائدہ کیا؟ ایک دکان پہ چیزیں خراب ہیں، آپ ایک چیز خراب واپس کرنے گئے ہیں، دوسری چیز اگر لینی ٹھہری وہ بھی خراب ہوگی، پھر کیسے آدمی شوق؟ بالکل بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی کلر پسند نہیں آ سکتا، آپ کو کوئی وہ چیز دوسری پسند نہیں آ سکتی۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ میں پیسے واپس کر دیے جاتے ہیں، اور فوراً، بلکہ آپ ٹیکس بھی واپس ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ نے کیونکہ وہاں پہ تو کریڈٹ کارڈ پہ لیتے ہیں ٹیکس پورے یورپ میں۔ ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا، میں تو حیران ہو گیا کہ میں ڈپارٹمنٹل سٹور سے شاپنگ کرتا رہا مختلف، اور اتفاق سے ایک ہوتا ہے انسان ریکارڈ کے لیے وہ رسیدیں رکھ لیتا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچا ہوں تو باقاعدہ مجھ سے بورڈنگ کے ساتھ ہی کہا گیا کہ کیا ویٹ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے وہ آپ کلیم کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ جتنی بھی آپ نے شاپنگ کی ہے اس کے اوپر ویلیو ایڈڈ ٹیکس جتنا لگا ہے وہ سارا آپ کلیم کر کے یہاں لے لیں۔ اچھا، پہلے میں سمجھا شاید ایسے ہی کہہ رہے ہیں، پھر میں گیا جا کے اس کاؤنٹر میں پہنچا اپنے پاسپورٹ کے ساتھ، ساری جتنی رسیدیں دکھائیں، آپ یقین کریں کہ میرے پاس اچھی خاصی اتنی رقم ہو گئی تھی کہ میں نے ٹھیک ٹھاک ڈیوٹی فری سے شاپنگ کی ہے، صرف وہ ویٹ جو واپس ہوا تھا اس سے۔ بہرحال اچھا، ہم اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں، جو ہمارے مہمانان گرامی ان کا مزید تعارف آپ سے کرانا چاہیں گے۔ حنیف جدون صاحب ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں، اس پورے پروگرام کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یعنی اس کی مینجمنٹ اور چیزیں دیکھتے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے، اور ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں الفجر اسکولنگ سسٹم کے۔ حنیف جدون صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ قاری عزت اللہ موجود ہیں جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کے وائس چیئرمین ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، خیریت سے؟ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج جو مقابلہ حسن قرات ہے اس کے 2 ہمارے پاس منصفین بھی موجود ہیں، اور بڑے اچھے منصفین ہیں۔ میرے پہلے جو مہمان ہیں قاری عبدالہادی مدیر ہیں الفلق
اکیڈمی کے قاری صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری علی حسن خان جو کہ پرنسپل ہیں الفلق اکیڈمی کے. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے ہیں سر؟ فرسٹ کلاس ہیں. تو ناظرین، یہ ہمارے دو منصفین ہیں، ججز ہیں، جو کہ قرات کے مقابلے کے جو ججمنٹ ہے وہ دیں گے. لیکن بہرحال اپنے مہمانوں سے کچھ مزید بات کریں گے اور اس کے بعد مقابلہ حسن قرات پر ہم جانا چاہیں گے. کوکب اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوکب بھائی، مجھے بتائیے گا کہ یہ پاکستان میں کچھ چھاپا مار چیزوں کا رجحان زیادہ نہیں ہوتا جا رہا. ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ صرف آپ ہی کنزیومر واچ کیا کرتے تھے. اب تو جس شخص کو دیکھیں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں کنزیومر، اب چاہے وہ ہو یا نہیں ہو، وہ کہتا ہے جی میں کنزیومر پروٹیکشن کا ہوں. ایک اس نے مائک بنوایا، اس پہ فوم لگایا، اس کے بعد کوئی ایک کیمرہ نہیں تو موبائل کے ذریعے ہی، اور جگہ جگہ پہنچ کے اس نے کہا جی میں کوئی ایک اپنے ساتھ کوئی بندہ رکھ لیا کہ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ سے ہے، یہ فلاں جگہ سے ہے، آپ یہ ٹیسٹ کرائیں. اس سے کیسے سر وہ کیا جائے کہ واقعی اصلی میں چھاپے ہوتے بھی ہیں، صرف پیسے لینے کے لیے کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے بلند اقبال، سب سے پہلے تو یہ آپ کو معلوم ہوگا اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ میٹرو ون سے جو ہم نے آن دا اسپاٹ پروگرام شروع کیا، جی تو اس سے پہلے کوئی پروگرام ہوتا نہیں تھا کسی بھی ٹی وی چینل پہ، چاہے وہ ویب ٹی وی یا دوسرے اور مختلف. تو بلال ایسا کیا کرتے تھے یا آپ کرتے تھے؟ نہیں، اسٹارٹ تو میں نے کیا. بلال کو تو میں نے سکھایا. اچھا. بلال میں بلال کا استاد ہوں. ارے سر، بلال حسن اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ غور سے سن لیجیے گا. کوکب اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ آن دا اسپاٹ پروگرام انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. آپ کے یہ خالد بھائی کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. ہاں، عامر بھائی کو پتا ہے. عامر بھائی کو بھی پتا ہے. عامر مسعود شیخ صاحب کو، عامر بھائی کو پتا ہے کیونکہ اسٹارٹ جب خالد بھائی نے کرایا تھا. سر آپ بلال آپ کے شاگرد ہیں. بلال کیونکہ بلال کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈی سی آفس سامنے ہے کہ نہیں ہے. میں نے سب کچھ بتایا کس طرح ہوتا ہے، کیسے پروگرام بنتا ہے، سب کچھ ہے. اب بلال ماشاءاللہ پروگرام کرتے کرتے جیسے بلال آپ گاتے گویا ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ بلال صاحب گویا. بلال حسن آپ کے اچھے شاگرد ہیں یا شریر شاگرد؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلال نے بڑی محنت کی اور بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح اس زمانے میں جب میں میٹرو ون پہ پروگرام کرتا تھا جی تو اس میں وہ لوگ بہت سارے ٹی وی چینلز مجھ سے کہتے کہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کریں، کیونکہ میرا ایک کمٹمنٹ تھا کہ 1 سال تک میں ان کے ساتھ کروں گا. تو ہم نے ایک پورا 1 سال کیا اور دفتر فوقت پھر بھی کرتے رہے اور پھر یہ اس طرح کہ کس طرح ہے بڑا زبردست، بڑا ڈیفرنٹ اسٹائل رہا اور صحیح معنوں میں مسائل کے اوپر اور فوکس ہمارا صارفین کو ریلیف دلانے کے اوپر. بعد میں جو پروگرامز آئے سر وہ تو کچھ الگ ہی نوعیت کے نکل پڑے. مطلب عجیب اثر میں مختلف جو چینلز کے مختلف اینکرز اور انہوں نے کہا. اب وہ دیکھیں نا، ایک چیز ہے کہ اگر پارٹیکولر اگر اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، پرائس کنٹرول کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، ایڈلٹریشن پہ جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اور ہمارے ساتھ تو ڈپٹی کمشنر کی ٹیم ہوتی تھی جینین. اب تو ایسے جعلی بھی چل رہا ہے. اب تو جعلی بھی چل رہا ہے. پیسے کی آفر ہوئی آپ کو کبھی پروگرام میں؟ دیکھیں، ایک دفعہ تو بہت بڑی آفر ہوئی جب میں نے بلال نے ایک بڑی فیکٹری پہ چھاپا لگایا. ہمارے ساتھ پوری کورنگی کا علاقہ تھا اور پھر بلال کے شام میں مجھے فون آیا کہ بھائی آپ ہمیں تو بڑی آفر آ رہی ہے. میں نے کہا پھر بلال کیا کرو گے؟ بلال نے کہا نہیں، میں تو کمیٹڈ آدمی ہوں. میں نے کہا بالکل اپنے اس سے نہیں جانا. تو الحمدللہ میں نے جو بھی دیکھا بلال کو کہ کبھی اس نے سودے بازی نہیں کی. آپ کو کبھی آفر ہوئی ویسے ڈائریکٹ؟ ہمیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہوتی رہتی ہیں بہت بڑی آفرز ہوئی. اور زمانے کے جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت کے پرائم منسٹر اس وقت کیونکہ 5 لاکھ ٹن چینی آنی تھی تو اس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی کہ بھائی 50,000 ٹن آ گئی ہے، اب مزید نہیں آنی چاہیے. تو اس پہ یعنی آفر آئی کہ بھائی اس طرح بڑی آفر تھی. اس زمانے میں تو 25 لاکھ روپے میں 20 لاکھ روپے میں 500 گز کا پلاٹ ملتا تھا. تو اگر وہ آفر میں قبول کر لیتے تو میرا خیال ہے 100-200 گھر میں خرید چکا ہوتا. مگر یہ کہ ہر آفر کو اگر آپ کا ایمان صحیح ہے اور آپ صحیح لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بکتے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں میں جو کام کر رہا ہوں میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے، کمٹ کیا ہوا ہے اور اپنے آپ سے لوگ بھجے. کبھی ایسا ہوا کہ کسی پہ غصہ آ گیا ہو اور اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کے ریٹ پڑوا کے اس کا بیڑا غرق کروا دیا، بعد میں آپ کو افسوس ہو یار زیادہ ہو گیا اس کے ساتھ؟ جیسے آپ ریڈ کرنے جاتے ہیں نا، کچھ لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں. اب آدمی کو اس پہ غصہ آتا ہے یار اس کو اب میں اس کی نا سیل ہی کراتا ہوں. ایسے ہم اس میں گھرے ہیں. بلال بھی ساتھ میں تھا اور بعض اوقات ایک دفعہ تو ہم جو اپنا وہاں پہ گئے ہیں ہول سیل مارکیٹ میں، تو میں بلال ایڈیشنل کمشنر
اور تقریباً 150 لوگوں کو اس میں گھر گئے اور اس کو یہ سمجھا کہ بس وہ سوئے جو چاول کے وہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ جو چاول چیک کرنے کے لیے سوئے تو وہ بھی ہمارے پر ہم نے سمجھ رہے تھے کہ آج ہم واپس آپ کے چاول چیک ہو جائیں گے، چاول چیک ہو جائے گا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میاں نے کیونکہ ساتھ دیا اور ہم نے جو ہمارے ساتھ ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر تھیں ان کو ادھر سے ہٹایا اور اس وقت کے جو میں سمجھتا ہوں کہ کمشنر صاحب تھے شعیب صدیقی صاحب، انہوں نے جناب جب اس کے بعد پھر جو ان کی کہانی کی ہے تمام ایسے لوگوں کی جو ایسوسیشنز کے لوگ تھے وہاں کے ٹریڈرز ایسوسیشن والے، انہوں نے کہا نہیں میں تو ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑا، اور ہمارے ساتھ میں کھڑے رہے تقریباً ہم یہ سمجھے، مگر ہم بھاگے نہیں، میں بلال اور ایڈیشنل کمشنر حاجی صاحب میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے، ہمیں پتا تھا کہ ہمیں جو بھی ہونا ہے۔ حاجی صاحب بڑے ڈیڈیکیٹڈ آدمی تھے، کمشنر آفس میں اوپر فرسٹ فلور پہ بیٹھتے تھے، بڑے ہی مطلب دیکھیں ٹیم ہم لوگ جہاں ٹیم بڑی زبردست، بہت زبردست۔ کوکب بھائی یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ جان پہ بن گئی ہو، جو ہے نا وہ لا اینڈ آرڈر کریٹ ہو گیا ہو، لوگ بدتمیزی کرنے لگے ہوں اور آپ مطلب بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کا سامنا کرنا پڑ گیا ہو، یا آپ کی شخصیت اور آپ کے ہجوم اور آپ کے وزن سے لوگ گھبراتے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں میرے ساتھ کچھ روب بھی ہوتا ہے نا شخصیت کا، نہیں آتا لوگ ویسے جب میں سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ممبر ٹاسک فورس تھے تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک بڑا وزن ہوتا ہے، ممبر ٹاسک فورس کمشنر کراچی، پھر میں اس سے پہلے چیئرمین رہا ہوں اس کا کنزیومر پروٹیکشن منسٹر ٹاسک فورس کا چیئرمین رہا ہوں، تو رؤف صدیقی کے زمانے میں میں اس کا چیئرمین ٹاسک فورس تھا سندھ کا، مگر میں نے ایک تو ناجائز نہیں کی، مگر 2 دفعہ ہوا کہ اٹیک ہوا ہمارے پہ، ایک دفعہ یہاں پہ جو موبائل مارکیٹ ہے نارتھ آباد میں، سرینا والی اس کے سامنے جو ٹھیلے لگتے ہیں وہاں پہ جناب وہ پولیس موبائل دور تھی اور انہوں نے پٹھان نے کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی پرائز آپ کے زیادہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جی اب کاروائی کریں گے، تو اس سے پہلے کہ وہ ہم کاروائی کریں انہوں نے کاروائی شروع کر دی، مگر ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ پولیس وغیرہ ساتھ ہوتی ہے، پولیس ساتھ ہوتی ہے، بالکل پولیس کے موبائل کے بغیر نہیں آتے، مگر ہم میری اپنی بھی جو ہے وہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی پرسنل جو نظر نہیں آتے ہوتے ہیں میرے اپنے، مگر میں ایسے نہیں رکھتا کہ وہ سیکیورٹی کے نہیں وہ آپ کے سادے کپڑوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، فائٹر ہوتے ہیں، جب بھی میں نکلتا ہوں وہ فائٹر ہیں اور میں نکلتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے سیفٹی، ایک دفعہ ہم یہ صحیح ہے نا سر، وہ مار کے نکل بھی جائیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ یہ دیکھیں نا اسلحہ لے کے تو نکل حالانکہ میرے پاس لوگ سمجھیں گے کوکب بھائی کے یہ چاہنے والے تھے، جیسے وہ پٹھان نے ہمارے میرے اوپر اٹیک کیا تو میرے جو سیکورٹی کا تھا بندہ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا کہ اس کا جو ہے جبڑا توڑ دیا، تو صحیح بات ہے سر، اٹیک کرنا اٹیک کا اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر میرا اٹیک ہو رہا تھا، وہ کر دیا، اتنی دیر میں پولیس کال ہو گئی اور پولیس والے آ گئے، اور اسی طرح ہم ایک دفعہ وہاں پہ تھے گلستان جوہر میں پرائس چیکنگ کر رہے تھے اور دودھ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ پوری برادری ان کی ہے، تو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا سر، یہ ہوتا ہے بعض اوقات، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 2-3 باتیں بڑی اہم کرنی ہے، ایک تو یہ کہ کمشنر آفس سے جو ریٹ لسٹ نکلتی ہے جو کہ پہلے چھپتی تھی اب نیٹ پہ آتی ہے، سر ان ریٹس کے حساب سے کہیں سامان مل رہا ہوتا ہے جس میں کیلا بھی بڑا سستا ہوتا ہے، کینو بھی بڑا سستا ہوتا ہے، سیب بھی، اور وہ ریٹ لسٹ ناظرین آپ دیکھ کے اس قدر خوشی کا شکار ہو جائیں گے، آپ کہیں گے اتنی سستائی ہے، اس ریٹ پہ اگر دودھ مل جائے، اس ریٹ پہ چاول مل جائے، سر کہیں یہ چیزیں ملتی ہیں؟ آپ سے جواب لوں گا لیکن ایک وقفہ پہ پہلے جاؤں گا اور یہ آپ سے جانیں گے کہ جو ریٹ لسٹ کمشنر کی جانب سے نکلتی ہے یہ کس کام کے لیے ہوتی ہے، اس پہ کیسے امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے، اور پھر اسکولوں کے ٹاپک پہ آئیں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے رمضان الکریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے علم و آگاہی کا، اور ہم بات کر رہے ہیں کنزیومر رائٹس کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کوکب اقبال صاحب، اس کے علاوہ حنیف جدون صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے قاری عزت اللہ۔ تو ان تمام لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ہم کچھ مزید بات کرنا چاہیں گے کوکب بھائی سے۔ کوکب بھائی، یہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے پوچھا تھا کہ پرائس لسٹ جو ہوتی ہے یہ کہاں، یہ سامان کہاں ان قیمتوں میں ملتا ہے؟ دیکھیں میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مختلف میٹنگز شروع ہوتی ہیں اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، مختلف ٹریڈرز کو بلایا جاتا ہے، مگر گزشتہ 20-25 سال کی بات کر رہا ہوں جب سے ہم نے کام شروع کیا، اس وقت تو یہاں پہ اور مزید کوئی کام کرنے والے نہیں تھے، تو جب سے ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ کبھی جب ہم مارکیٹ میں نکلتے تھے تو کچھ اس وقت جز وقتی طور پہ کہ اس وقت وہ ریٹ مل جاتے تھے، مگر
اس کے بعد یعنی پورے کراچی میں جو منافع خور تاجر ہے منافع خور تاجری ہے. تو ایکشن کیوں نہیں لیتے کمشنر صاحب؟ ایکشن دیکھیں ان کے پاس سارے اختیارات ہیں. ہاں میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس سب اختیارات ہیں. کمشنر کے پاس جب اختیارات نہیں تھے تو کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان نے کیونکہ نیا جب دوبارہ واپس آئے تھے تو اس وقت ان کے پاس اختیارات نہیں تھے. ہم نے یہ آواز بلند کی, ہم نے میڈیا پہ کہا کہ ان کو مجسٹریٹ کے اختیارات دیے جائیں اور دیے گئے. اب وہ اپنے کمروں سے دیکھیں روزہ تو سب ہم بھی رکھتے ہیں, کمروں سے نہیں نکلنا چاہتے, مگر وہ ٹھنڈے کمروں سے نہیں نکلنا چاہتے, اپنی محنت نہیں کرنا چاہتے. اور جب بھی ہم درمیان میں ضروری نہیں ہے کہ رمضان شریف میں جب بھی میں کہتا رہا تو انہوں نے کہا کبھی ہم پولیو مہم میں لگے ہوئے ہیں, کبھی ہم کسی اس میں اور لگے ہوئے ہیں, صفائی ستھرائی میں لگے ہوئے ہیں, تو بھائی صارف کو کون دے گا. اسی لیے میں نے بلند اقبال یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے یہ اعزازی مجسٹریٹ مقرر کر دیں, چاہے ہمارے پاس لاتعداد لوگ ہیں. سر تو سندھ فوڈ اتھارٹی بھی تو ہے, اب پھر کمشنر صاحب کا کیا کام رہ جاتا ہے جب کمشنر یا کمشنر آفس کا جب سندھ فوڈ اتھارٹی موجود ہے جو کہ باقاعدہ کھانے کی تمام چیزوں پہ دسترس رکھتی ہے سر وہ, اگر وہ چیکنگ کا کام ان کا نہیں ہے. اچھا پرائس چیکنگ کا کام, لیکن صفائی ستھرائی کا کام دیکھ صفائی ستھرائی وہ کر سکتے ہیں. وہ بھی جو ہے جیسا کام ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا, کچھ جگہ کام کرتے ہیں. میں نے ابھی 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک کمپلین آئی ملٹی نیشنل ایک وہ جو چین ہے اس کی کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے وہاں پہ مکھیاں صفائی نہیں ہے, مکھیاں میں نے اس کو ڈی جی کو واٹس ایپ کرتا ہوں, تو واٹس ایپ ہے ہر جگہ. پھر مگر اس کو میں نے یہ بھول گیا کہ انہوں نے کیا ایکشن لیا. ہم تو ایکشن کا پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بالکل کیا ایکشن کیا لیا فائنل, ہاں خالی فائن کیا. اچھا سر تھوڑی سی اسکولوں پہ بس بتائیے گا مجھے, اسکولوں کی جانب سے سر اب بھی کووڈ میں جو فیسیں چارج کر لی گئی تھیں جس میں بچے گئے نہیں تھے اب بھی کھڑی ہوئی ہیں اسکولوں پہ, ان کے لیے سر کچھ کریں گے آپ کے بچے؟ سر ابھی اسکولوں میں واپس اس لیے نہیں گئے ہیں کہ اگر ان اسکولوں میں واپس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے وہ 1 سال کی 1.5 سال کی فیس ہے آپ کی کووڈ کے زمانے میں, پہلے وہ دے دیں اس کے بعد آگے پڑھنا شروع کریں گے. دیکھیں کووڈ کے زمانے میں بلند اقبال بات یہ تھی کہ تمام ان کے جو والدین تھے خصوصی طور پہ والد ان کا جو بالکل یا تو نوکری سے نکال دیے گئے تھے یا کاروبار ٹھپ ہو گیا, یہی ہوا. وہ بچے فیسیں کہاں سے دیتے ہیں؟ اب فیسوں کا جو مسئلہ اٹک کے رہ گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکول ایسوسیشن الائنس آف پرائیویٹ اسکول نہیں سر جو بڑے اسکول ہیں نا, بڑے اسکول چینز جو ہیں کے لیے میں آپ کو بتاؤں 1 روپیہ کم نہیں کرتے. ابھی میں نے وزیر تعلیم ہمارے ساتھ ان کو سر کچھ کریں آپ, اور میں نے وہاں پہ 2-3 چیزیں ان سے گوشگوار کی ہیں کیونکہ ایک پنجاب سے جو اسکول چین ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے. جی تو اس میں مجھے بلایا گیا تھا, میں نے وہاں پہ یہی کہا کہ قصوری صاحب کی چین ہے اس کی بات کر رہے ہیں, قصوری صاحب کی چین ہے اس کی بات. جی ایک اچھا ایک وہ ہے اور ایک دوسری چین ہے, دوسری چین وہ ایک یہاں پہ ایک اور آ رہے ہیں انیبلرز کے نام سے. جی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ بالکل اور لوگ بھی آئیں, پنجاب سے آئیں, پشاور سے آئیں, کہیں اور سے بھی آئیں, ہم ان کو کراچی میں ویلکم کرتے ہیں. مگر یہاں پہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو بچے فیس نہ دے سکیں ان بچوں کے اوپر بھی تمام اسکولوں پہ, یہ علیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 10% فری شپ کا قانون بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. وزیر تعلیم سے کہا. اور دوسری بات جو ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ کی کہ اسکولوں کی وینس کا کلر چینج ہونا چاہیے, اور اسکولوں کی وینس جو ہے وہ بالکل یعنی ان کا وہ چیک کرنا چاہیے, چیک کلر کے ساتھ ساتھ اور ان کا مینٹیننس ان کو سر وہ پھر یہ نئی کمائی شروع ہو جائے گی اسکول میں. اگر آپ نے ایک زمانے میں یونیفارم چینج ہوا, سارے بچوں کو یونیفارم چینج کرا کے اپنی من پسند دکان سے اسکول لگا دیتے ہیں. اسکول کی وین کا کلر چینج کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں دور سے پتہ چلتا ہے کہ اسکول کی وین آ رہی ہے. امریکہ میں بھی ہے, یلو کلر میں بھی ہے, یلو کلرس ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. اور جب تک کہ بچہ اتر نہیں جاتا, یا تو اتارتے ہیں اور فوراً فٹافٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, بچہ اترا بھی نہیں ہو, بچہ نیچے آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے وزیر تعلیم کی گوشگوار کی ہیں, انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے پاس آئیں, بیٹھ کے اس مسئلے پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. حنیف جیدون صاحب کیا کہتے ہیں سر, یہ جو مقابلے کروائے جاتے ہیں اور آج کا مقابلہ حسن قرأت کے حوالے سے کچھ مختصر بیان فرما دیں, پھر میں بچوں کو بلا کے مقابلہ کراؤں گا. جی مقابلہ حسن قرأت جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ تسلسل کے ساتھ ہم قرأت کا مقابلہ پہلا ہم نے رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد نعت کا مقابلہ ہوتا ہے دوسرے دن, اور تیسرے دن جو ہے وہ اسپیچ کا مقابلہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اسکولوں کو یہ پیغام بھیجتے ہیں اور اسکولوں کو کہتے ہیں کہ اس حساب سے اپنے بچوں کو تیاری کرائیں. تو بچوں کو اس حساب سے وہ تیاری کراتے ہیں, اور پھر بچے یہاں آتے ہیں اور اپنا پیش کرتے ہیں جو انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے. تو آج بھی انشاءاللہ حسن قرأت کے لیے جو بچے آئے ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر انداز میں اچھی پرفارمنس دیں گے. ٹھیک ہے. قاری عزت اللہ صاحب کیا کہتے ہیں ان مقابلوں کے حوالے سے, یہ آپ کا جو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو یہ کام کر رہا ہے؟ الحمدللہ یہ
پلیٹ فارم ہے یہ، اس بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، مختلف جگہوں سے بچے آتے ہیں، کچے آبادیوں سے ہر قسم کے بچے آ کر یہاں پرفارم کرتے ہیں، ایک بہترین پرفارم کرتے ہیں، اچھا رہتا ہے، مطلب ایک مقابلے کی فضا رہتی ہے. اچھا پہلے میں پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہوں گا محمد، یہاں تشریف لائیں. العزت اسلامک اسکولنگ سسٹم منگو پیر کراچی سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ننھے مہمان محمد، آئیے بیٹا تشریف لائیے. السلام علیکم. اور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں. مائک نیچے کر لیں بیٹا اپنے ہاں لیول پہ، اور نیچے کریں تھوڑا سا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ. محمد ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا رحیم اللہ، لرننگ اسکول سسٹمز، لرننگ ان اسکول سسٹم مومن آباد کراچی. آئیں رحیم اللہ بیٹا بسم اللہ کریں، اور 2-3 آیات رکھیے گا کہ وقت کم ہے، اب ہمیں ججمنٹ بھی دینا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ بیٹا. تشریف رکھیے. عبداللہ شعیب دار ارقم اسکول سے ان کا تعلق ہے. عبداللہ شعیب جو کہ مسکن کیمپس سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے تشریف لائیے.
اور مائک تھوڑا اوپر کر لیجیے گا جی. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله جی قاری صاحب اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا سبحان اللہ إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم. تشریف رکھیں. اب ججز کی جانب بڑھنا چاہیں گے, وقت محدود ہے. ججز سے میں کہوں گا کہ جو فائنل جو آپ کا رزلٹ ہے, سب سے پہلے تھرڈ پرائز آج جنہوں نے حاصل کیا ہے, جس قاری نے, اس کا ہمیں بتائیں آپ. اور یہ تھرڈ پرائز جو ہے تھرڈ پوزیشن. بیٹھے سر, تشریف رکھیں, مجھے سب کچھ میں دیکھ لوں گا. بالکل آپ بیٹھے, تشریف رکھیں. حنیف جدون صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اب مجھے بتائیے گا جی تھرڈ پرائز کس نے لیا ہے؟ ماشاءاللہ ویسے تو بہت اچھے انداز سے قرآن تینوں بچوں نے پڑھا جی, لیکن پہلی پوزیشن حاصل, تھرڈ پوزیشن, تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے. تیسری پوزیشن جی جی محمد تشریف لائیں بیٹا. رحیم اللہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا. رحیم اللہ تشریف لائیں. رحیم اللہ بیٹا غلط بتا دیا تھا انہوں نے. رحیم اللہ تیسری پوزیشن پہ, آپ سیکنڈ پوزیشن پہ, بلکہ فرسٹ پہ. آ جائیں جی, آ جائیں. کوکب بھائی یہ مائک نکال لیجیے گا سر, ورنہ مائک گر جائے گا. یہ پکڑیں, یہ ہاں پاکٹ میں ڈال لیں. آ جائیں, یہ کوکب بھائی ان کو دیجیے گا جی. اور ساتھ ساتھ یہ لیں رحیم اللہ, آپ کا یہ سرٹیفکیٹ ہے, یہ بھی سرٹیفکیٹ ہے, اور یہ آپ کا پرائز بھی ہے. ٹھیک ہے, تشریف رکھیں جی. قاری صاحب سیکنڈ پرائز محمد سیکنڈ پرائز. محمد جو ہیں وہ سیکنڈ پرائز کے لیے, ہاں ٹھیک ہے. محمد کو ہم یہ پرائز دے رہے ہیں. یہ محمد یہ آپ کی شیلڈ ہے, یہ آپ کوکب بھائی کی جانب سے, اور یہ ٹھیک ہے. بیٹھے, تشریف رکھیں. اور اب بچتے ہیں عبداللہ شعیب. عبداللہ شعیب حالانکہ بھول گئے تھے یہ جی, جو اس میں نمبر کٹے ہیں, مگر قرأت بہت اچھی تھی. قرأت بہت اچھی تھی. قرأت ان کی بہت اچھی تھی. یہ لیں فرسٹ پرائز آپ کو دیا جاتا ہے عبداللہ شعیب. ٹھیک, تشریف رکھیں. حنیف جدون صاحب یہ آپ کوکب بھائی کو اپنی طرف سے دے دیں, الائنس آف پرائیویٹ اسکولس کی جانب سے. ٹھیک ہے, یہ دیا جاتا ہے.
آپ بھی آ جائیں قاری عزت اللہ صاحب. کوکب بھائی جی جی یہ قاری عزت اللہ صاحب کو دیا جاتا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کوکب بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. بیٹھے سے تشریف رکھیے. حنیف جی ججز جو قاری صاحب تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. بریک پہ جانا ہے ہمیں, اس لیے پھر انشاءاللہ دوبارہ جب آپ آئیں گے تو آپ سے بات ہوگی. دونوں ججز حضران کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں اب ہم اپنا یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ہم وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو کوکنگ سیگمنٹ ہوگا, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان الکریم.